زرش ساتھ کا فون آیا تھا۔ اچانک باتوں کے دوران آپا نے کہا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس گھر کا بیٹا ہے، ایسا تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہر روز کار رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، مگر پھپھو اور ماموں اس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ بے شک تمہاری شادی سمیان سے ہوگی، مگر اس کے فرار سے ہم نے جو برداشت کیا ہے اس کو کیسے بھلا دیں؟ آپا کا لہجہ آزردہ تھا۔ وہ لب بھیج گئی۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا، چھوڑیے۔ اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے اس نے کہا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اور پلیز اب آپ ایسا کوئی ذکر نہیں کریں گی، خاص طور پر اس کا بالکل نہیں۔ زرش کا انداز دو ٹوک تھا۔ آپا چپ چاپ زرش کے چہرے کو دیکھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد تایا کی فیملی حال میں داخل ہوئی تو زرش کے اندر فرح اور علی کے ہمراہ اندر آتی طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک آگ سی دہکنے لگی تھی۔ تایا ابو اور سمیان احمد ساتھ ساتھ تھے۔ زرش نے رخ موڑ لیا تھا۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود سب اب بھی ناقابل برداشت تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی حد سے گزر جائے۔ السلام علیکم، فرح اور علی کی آواز پر اس کا جھکا سر اٹھا تھا۔ اس نے بڑی زخمی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ گود میں دونوں ہاتھ رکھ کے اسی بے تاثر انداز میں بیٹھی رہی تو فرح کے اندر ملال گہرا ہونے لگا۔ ہاتھ ملانا تو ایک طرف زرش نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ کیسی ہیں بابی صاحبہ؟ علی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس کو صرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ وہ پھر اسٹیج پر براجمان دلہا دلہن پر نگاہیں جما دی تھی۔ اوہو، بڑی سخت ناراضگی لگ رہی ہے، اس نے کہا تو فرح نے اسے گھورا۔ سونا، سمیان بھائی بھی آئے ہیں، ادھر چچا جان کے پاس کھڑے ہیں، دیکھو تو صحیح، تم چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے غصے سے علی کو دیکھا تو وہ ہنسیا۔ نہیں، اٹھو، یہاں بیٹھ کر بور ہو رہی ہو، چلو آؤ تمہیں کسی سے ملواتا ہوں، ہنس کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ زرش نانا کرتی رہ گئی تھی، مگر وہ بغیر اس کی سخت احتجاج اور غصے پر واقعی اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لایا تھا۔ اچھا، ان سے ملو، یہ ہے میرے پیارے سویٹ سے بھائی جان۔ علی کے انداز میں بلا کی شرارت تھی۔ اس کو بالکل سمیان احمد کے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہوئے اس نے جس قدر شرارت سے کہا تھا، اس کا جی چاہا علی کا حشر نشر کر کے رکھ دے۔ السلام علیکم۔ سمیان نے علی کے انداز پر اسے گھور کر پھر زرش کو دیکھا جو بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سلام کا جواب نہ پا کر اگلا سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، لٹھ مار انداز تھا۔ سمیان نے ایک گہرا سانس لیا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جھکے سر سمیت وہ اپنا غصہ ہی پی رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈال کر سمیان احمد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ سمیان احمد نے اس پر ذرا تفصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ بلیک نگوں سے مرصع، بڑا خوبصورت جگمگاتا سوٹ پہنے، لائٹ سے میک اپ، کھلے بالوں اور ہلکی پھلکی جولی میں ہنسی چمک دمک رہی تھی۔ سمیان کے اندر آسودگی کی لہریں پھیلی تھی۔ خاص طور پر اس کے ہاتھ میں موجود اپنے دیے کی کنگن دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ لاکھ بے اعتنائی برتتی، مگر ایک بڑا گہرا اور واضح تعلق تھا۔ وہ ناراض سے لاکھ ضدی تھی، مگر وہ ان کے دل میں بستی تھی۔ اپنے ادب اور انداز لیے ان کی نگاہوں کو اچھی لگی تھی۔ بڑا مضبوط رشتہ تھا، وہ کہاں تھا کہ انکار کرے گی۔ جا رہی ہوں اکیڈمی۔ سمیان کے استفسار پر اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو علی وہاں سے کھسک چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ذرا ہٹ کر نسبتاً پرسکون گوشے میں کھڑے تھے۔ آمد و رفت تو تھی، مگر رش کم تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، تایا ابو، ماما، پاپا، پھپھو وغیرہ کے ٹیبل پر نظر آئے تھے، جبکہ فرح اور طاہرہ قدرے فاصلے پر کچھ مہمانوں کے ساتھ براجمان تھی۔ طاہرہ بیگم اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتی تپش زرے کے اندر کا اضطراب بڑھا گئی تھی۔ کالج کا کیا رہا؟ پاپا نے پرنسپل سے بات کر لی ہے، اٹینڈنس کلیئر ہو جائے گی، تلخی سے بھرپور آواز میں زرش نے جواب دیا تھا۔ اور ایگزامز جب ڈیٹ شیٹ آئے گی تو پھر دوں گی بھی۔ چلو آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ سمیان نے قریبی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، میں ماما پاپا کے پاس جا رہی ہوں۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ سمیان نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے تھے۔ سمیان کے ہمراہ چلتے اسے کئی نگاہوں کا مسلسل اپنے اوپر ہونے کا احساس ہوا تھا۔ السلام علیکم تایا ابو، قریب آ کر اس نے سلام کیا تو تایا ابو نے اسے بڑی محبت اور شفقت سے سا لگا کر جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ جی بہتر ہوں، اس نے مختصر کہا تھا اور پھر ہادیہ کے پاس خالی چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ ماما، پاپا، پھپھو، ماموں اور تایا کے درمیان خاندان کی باتیں زیر بحث تھی۔ خاندان کی تقریب میں ملنا ملانا تو رہتا ہی ہے نا، غصہ اپنی جگہ، مگر منہ سے سلام دعا کا دستور تو پرانا ہے۔ طاہرہ اگر ملنا نہیں چاہتی تو پھر ایسی جگہوں پر آیا بھی نہ کرے۔ سگی بابی ہے، یوں غیروں کی طرح جب سلوک کرتی ہے تو پھر دل دکھتا ہے۔
نہ جانے کیا بات چل رہی تھی، اچانک پھوپھو نے بات کی تھی۔ زرش چونکہ کا متوجہ ہوئی۔ چھوڑیے آبا، اب تو یہ قصہ بڑا پرانا ہو چکا ہے، اگر اس کے اندر دنیا داری کا اتنا احساس ہوتا تو حالات یہاں تک پہنچتے ہی کیوں؟ تایا ابو نے بڑی تلخی سے کہا تھا۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر سعود تم یہ بتاؤ زرش کب تک ادھر رہے گی؟ شادی کے بعد لڑکی اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہے۔ پھوپھو کے ایک دم کہنے پر زرش نے گھبرا کر پہلے سب کو دیکھا، پھر سمیان بھی ادھر ہی متوجہ ہوا تھا۔ زرش نے فوراً نظر چرائی۔ ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں سمیان، آپ کے سامنے ہے، پوچھ لے اس سے، میں تو ہر طرح کا آپشن دے چکا ہوں، سعود سے بھی بات کر چکا ہوں۔ سمیان زرش کا سوال لے جائے، بے شک کل ہی میری طرف سے کوئی دیر نہیں۔ یہ تو مسئلے کو کوئی حل نہ ہوا۔ اسلام آباد کیوں؟ جہاں اپنے گھر کیوں نہیں؟ تم ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بیاہ کر لے کر گئے ہو۔ اصولی طور پر اب طاہرہ بیگم کو پچھلے حوالے بلانے چاہیے تھے۔ ریحان صاحب نے بلا کر ہی زرش کو سمیان کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اکیلا ہی گھر بسانا ہوتا تو ہم خاندان میں کہیں اور دیکھ لیتے۔ زرش نے بڑی بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ سب کی موجودگی میں پہلی دفعہ یہ موضوع چھڑا تھا، وہ بھی ان دونوں کے سامنے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بظاہر خود کبھی زرش کو لے جانے والی نہیں، اور نہ زرش اس گھر میں جانے پر آمادہ ہے، پھر یہ درمیانی راہ ہی رہ جاتی ہے، اور اس میں ذائقہ کوئی نہیں۔ ابھی مجھے فرح کی شادی کرنی ہے، میں لگا ہوا ہوں کوئی اچھا رشتہ دیکھنے۔ ادھر سے فرح ہوگا، پھر میں سارے مسئلے کا حل دیکھوں گا، تب تک زرش کا کیا بنے گا؟ سعود احمد اور شائستہ مسلسل خاموش تھے۔ پھوپھو نے ہی سوال اٹھایا تھا۔ پھوپھو، زرش پہلے ایگزام سے فارغ تو ہو لے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، سمیان نے کہا تو چند پالوں کے سب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ آپا، یہ کوئی مناسب جگہ نہیں اس قصے کو چھیڑنے کی، گھر جا کر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ سعود احمد نے زرش کے بینچے ہونٹوں کو دیکھا تو سرے سے قصہ ہی ختم کرنا چاہا۔ پھوپھو نے بھی بات بدل دی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان کوئی اور موضوع شروع ہو چکا تھا، مگر زرش اس موضوع گفتگو سے جس اذیت کا شکار ہوئی تھی، پھر دوبارہ پرسکون نہ ہو سکی تھی۔ تایا ابو اٹھے تھے تو باقی بزرگ بھی ادھر ادھر ملنے ملانے کو چل دیے۔ وہ اس ماحول سے سخت اذیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ آپا، میں آتی ہوں ادھر۔ آپا کسی جاننے والی سے مصروف گفتگو ہو چکی تھی، انہوں نے صرف سر ہلایا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال کی گلاس وال کی طرف چلی گئی۔ گلاس وال سے دوسری طرف بنے گارڈن کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ کیا بنے گا اس سارے قصے کا؟ کیا ماما پاپا مجھے سب کے کہنے پر واقعی سمیان کے گھر رخصت کر دیں گے؟ اس سوال نے اس کے اندر ادھم مچا رکھا تھا۔ دیکھو ذرا، یہ سعود احمد کی بیٹی ہے نا؟ اپنی آنکھوں کی نمی کو انگلیوں سے چھوتے وہ چونکے تھے۔ ذرا سا ترچھا ہو کر دیکھا، ذرا فاصلے پر ٹیبل کے گرد بیٹھی خواتین میں سے کسی ایک کی آواز تھی۔ ہاں وہی ہے، دوسری عورت نے تصدیق کی تھی۔ زرش کو یہ دیکھے بھلے چہرے لگے، مگر زیادہ جانتی نہ تھی کہ کون خواتین ہے۔ وہی نہ جو سعید احمد کی بیٹی سمیان کے ساتھ رخصت ہوئی ہے۔ زرش وہاں سے ہٹنے والی تھی کہ آواز نے قدم جگڑ لیے تھے۔ ہاں وہی ہے، میں نے تو سنا تھا سے رخصتی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہی شائستہ نے رخصت کیا، مگر بعد میں سسرال نہیں گئی۔ حالات بھی تو دیکھو، جن حالات میں رخصت ہوئی ہے۔ نفیسہ آپا کے بیٹے نے جو کیا وہ کام تھا، وہ تو تایا اچھے تھے جو مرتے بھائی کی عزت کو سہارا دیا، فوراً بیٹے کو پیش کر دیا۔ پھر دونوں کی ماؤں میں ساری زندگی اختلاف رہا ہے۔ طاہرہ کے قصے کو نہیں جانتا، جو شوہر کی نہ بنی وہ اولاد کو کیسے برداشت کرتی؟ بیٹی کی خواہش، مگر تم نے سنا نہیں تھا کیسا کی زبانی کیا کیا نہ کہہ رہی تھی سمیان اور زرش دونوں کے بارے میں؟ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو سعید احمد کے گھر کی خرابی کی ساری ذمہ دار بھی یہی کیسا ہے؟ ایسے میں کون ہوشیوں کے ساتھ اولاد کو رسوائیوں میں دھکیلے؟ زرش ساکت سی کھڑی سن رہی تھی، مگر جو قصے کیسا آپا سنا رہی تھی وہ بھی کسی نہ کسی حد تک سچے ہی ہوں گے۔ سعود احمد نے کبھی اپنی اولاد کو ہلکا نہیں پڑنے دیا۔ نفیسہ آپا کا بیٹا عین شادی کے وقت کیوں بھاگا؟ اور پھر سعود احمد کا ہسپتال جانا، فوراً سمیان کے ساتھ رخصت کرنا، اب سارا قصہ طاہرہ کا بھی نہیں ہو سکتا؟ ساری عمر ہی تو وہ غلط نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی جو اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ بھلے اپنی اولاد کو بھی کوئی رسوا کرتا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ دوسری عورت کہہ رہی تھی۔ زرش کو لگا پورے قد سمیت وہ زمین میں دفنا دی گئی ہے۔ واللہ عالم، ہم کیوں کسی کی بیٹی پر بحث کریں، مگر شائستہ کو جہاں تک جانتی ہوں اس کی اولاد بھی بڑی سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہے، بالکل ماں کا پر تو یہ لڑکی کچھ لاڈلی اور کم عمر ہے۔ ہو سکتا ہے باتوں میں آگے ہوں، مگر جو قصے کیسا سناتی ہیں اس پر یقین نہیں آتا۔ دوسری خاتون انکاری تھی۔ ہمیں کیا ہے کیسا کہ اپنی اولاد کون سا کام ہے؟ سنا ہے اپنی جس بیٹی کا رشتہ وہ سمیان سے کرنا چاہتی تھی وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے لیے راضی ہے، اور بیٹے کی تو ماں کے ساتھ کبھی بنی ہی نہیں۔ وہ اب کیسا کی ذات کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئی تھی۔ زرش نے آنکھوں میں آئی نمی کو جھٹکا، مگر اندر جو جوار بٹا اٹھا تھا اس پر اختیار ختم ہو رہا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود کسی طوفان کی ذات میں
گرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرش بڑی محبت اور توجہ سے دی جانے والی پکار پر اس نے طرف کا سر اٹھایا تھا۔ نہ جانے سمیان کب سے عقب میں کھڑا ہوا تھا، موتیوں سے بڑی آنکھیں سمیان کو لگا دل میں بوجھ سا پڑ گیا ہو۔ بڑی تلخی سی نگاہ ان خواتین پر ڈالی تھی جو ہر طرف سے بے نیاز بڑی دل جمعی سے اس قصے کو چھیڑ بیٹھی تھی۔ سمیان کے دل کا موسم عجیب حلف شار کا شکار ہوا تھا۔ اوپر سے زرش کی شکوکنا سرد تلخ نگاہیں مستعد سے بڑی تیزی سے چلی گئی تھی۔ آپا میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نابلد ہو چکی تھی۔ آپا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جل تھل آنکھیں لی، وہ بڑی شکست خوردہ ہی لگ رہی تھی۔ کیوں خیریت؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ماما پاپا کو کہہ دیجیے گا میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، گاڑی کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے بیگ سے گاڑی کی چابی نکالی تھی۔ وہ اس وقت بغاوت پر آمادہ تھی۔ اس وقت کیسے؟ ٹھہرو، میں ماما پاپا کو بلواتی ہوں۔ انہوں نے اٹھنا چاہا تو اس نے منع کر دیا، میں گاڑی ڈرائیو کر لوں گی۔ رہنے دے، وہ تیزی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ زرش رکو، آوازیں ہی دیتی رہ گئی تھی، مگر اس پر تو اس وقت جذباتیت کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نابلد ہو چکی تھی۔ یا خدا، اس کو تو گاڑی بھی حفاظت سے چلانا نہیں آتی، کیسے کنٹرول کرے گی؟ وہ پریشان ہوگی۔ شام کے قریب حالدہ بیگم حمید صاحب کے ہاں آئی تھی۔ زبیدہ بیگم ان کی آمد سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حمید صاحب گھر آئے تو حالدہ بیگم نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ حمید صاحب پہلے تو سن کر ششدر رہ گئے تھے اور پھر ان کے اندر کا اشتعال اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے فوراً رضا کو فون کر کے گھر آنے کا کہا تھا۔ رضا گھر پر نہیں تھا۔ شام کے قریب وہ دوستوں کا کہہ کر نکلا تھا۔ زبیدہ بیگم شوہر کے تیور دیکھ کر ہراساں ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی رضا کی طرف سے ان سے سب چھپائے ہوئے تھی۔ حمید صاحب نے سب سن کر انہیں کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کے انداز اور اعتبار ایسے تھے کہ وہ دل سے سب حیرت رہے کی دعائیں کرتی رہی تھی۔ رضا گھر آیا تو سامنے حالدہ بیگم کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ زبیدہ کا رویا سرخ چہرہ، باپ کے تیور اور ریم شاہ کی غیر موجودگی اسے معاملے کی نوعیت سمجھا دینے کو کافی تھی۔ السلام علیکم، آپ نے بلوایا؟ مشترکہ سلام کے بعد اس نے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے غصے سے ٹیبل سے ڈائری اور تصویر اٹھا کر اسے دکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ رضا خاموش رہا۔ ماں کے سامنے دل کے خواہش بیان کرنا نویرہ، شاعر کے سامنے حقیقت لانا ایک طرف، اب باپ کے سامنے وہ جھجک گیا تھا، برملا کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ آپا، اچھا کیا آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا، آپ بے فکر ہیں، اب میں سب سنبھال لوں گا۔ رہ گئی شاعر کی بات، یہ رضا اس سے سارا معاملہ کلیئر کرے گا۔ نویرہ کوئی غیر نہیں، میری اپنی بیٹی، آپ بے فکر ہے۔ رضا کی خاموشی پر انہوں نے اسے قہر آلودہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے حالدہ بیگم کو ریلیکس کیا تھا۔ حمید، میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، ہم تو ابھی تک نواز کے گاؤ نہیں بھولے، یہ نئی تکلیف کیسے سہہ لیں؟ نبیل تو سن کر ہاتھے سے اکڑ جائے گا۔ میں نے ابھی چھپا لیا، مگر خیال رکھنا میری بیٹی جیتے جی مر جائے گی۔ وہ بیچاری تو بے قصور ہے۔ حالدہ بیگم رو دی تھی، جبکہ رضا خاموشی سے کھڑا تھا۔ زبیدہ بیگم نے ہاتھ تھام کر انہیں دلاسا دیا تھا، میں شارق سے بھی بات کروں گا۔ گھر ایسے تو بکھر جاتے ہیں، یہ جذباتی فیصلے سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتے۔ رضا کی غلطی ہے، وہ قصوروار ہے تو پھر سزا بھی بھگتے گا، مگر نویرہ نہیں۔ رضا کو غصے سے دیکھتے انہوں نے قریب بیٹھ کر انہیں دلاسا دیا تھا۔ حالدہ بیگم کے چلے جانے کے بعد انہوں نے رضا کو کمرے میں بلوایا تھا۔ ہاں برخوردار، آپ بتاؤ کیا قصہ ہے؟ یہ زبیدہ بیگم ان کے غصے سے جتنی خوفزدہ تھی، وہ اتنے ہی پرسکون ہو کر پوچھ رہے تھے۔ آپ کے سامنے ہی تو ساری بات ہے۔ دوسری طرف سوال دہرائے جانے پر اس نے کہا تھا، تمہیں یہ سب سوچتے شرم نہ آئی؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھے تھے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انتہائی بے خوفی سے کہا تھا۔ دیکھ رہی ہو تم، اتنا کچھ ہو چکا ہے اس گھر میں اور تم نے مجھے ہوا تک نہ لگنے دی۔ انہوں نے تلملا کر زبیدہ بیگم پر توپ داغ دی تھی۔ اللہ نے ایک اولاد دی، وہ بھی ایسی، اس سے بہتر تھا اللہ بے اولاد رکھتا، کم از کم آج اس شرمندگی سے تو بچ گیا ہوتا۔ ان کا تیر سے برا حال تھا۔ تم نے شارق سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ میں نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ سر سے اعتراف جرم ہوا تھا۔ حمید صاحب غم اور غصے سے گنگ سے ہو گئے تھے۔ یہ اتنی چھوٹی بات تو نہ تھی، کوئی بھی آدمی کسی بھی شخص کے پاس جا کر کہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تو اس مرد کی غیرت کا کیا حال ہوگا؟ اگر مرد شارق جیسے ہو تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ حمید صاحب کے اندر آتش فشانی کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ شرم نہ آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ بے غیرت، بے حیا! ان کی باری ہاتھ کا تھپڑ رضا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ حمید صاحب نے رضا کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ زبیدہ بیگم دہل کر رہ گئی تھی۔ حمید صاحب کی اونچی آواز پر مسلسل اپنے کمرے میں بند ریم شاہ بھی ڈر کر باہر نکل آئے تھے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ حمید صاحب نے کینہ توز نظروں سے رضا کو گھورا۔
جی چاہ رہا تھا کہ بس سب کچھ تہس نہس کر دے۔ خبردار، انہوں نے بڑے زور کا دھکا دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لڑکھڑاتا جا لگا تھا۔ شادی تمہاری صرف رمشا سے ہوگی، کان کھول کر سن لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ کے تیوروں پر وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اسی ہفتے میں تمہاری شادی رمشا سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دم غصے سے فیصلہ سنایا تھا۔ ہرگز نہیں، میں ایسے کسی فیصلے کو نہیں مانوں گا۔ بڑے بڑے انداز میں اس نے انکار کیا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے نویرا کا گھر بچانا ہے اور اس سے پہلے تمہاری شادی کروں گا اور تمہیں یہ بات ماننا ہوگی۔ میں گھر چھوڑوں گا۔ ہاں ضرور۔ انہوں نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتا ان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مگر جانے سے پہلے اپنی ماں کو بھی ساتھ لیتے جانا۔ رضا حمید کے پیروں میں گویا زنجیر سی پڑ گئی ہو۔ زبیدہ بیگم نے تڑپ کر بے تاثر چہرہ لیے کھڑے شوہر کو دیکھا۔ رمشا بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر ان کے سامنے آئی تھی۔ انہیں کسی بات کا ڈر تھا اور یہ ہو گئی تھی۔ میں صرف نکالوں گا ہی نہیں، اپنی بیٹی کو کہہ دو اس گھر سے نکلنے کے عوض میں ہر تعلق ہی توڑ دوں گا۔ نویرا برباد ہوگی تو تمہیں بھی طلاق ہوگی۔ زبیدہ بیگم کو لگا وہ لہرا کر ابھی گر جائیں گی۔ انہوں نے بے یقینی سے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ رضا نے لب پینچ کر ہو بدل کر باپ کو دیکھا۔ اس میں امی کا کوئی قصور نہیں تو نویرا کا بھی کوئی قصور نہیں۔ زبیدہ بیگم پھول پھول کر رو دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نویرا کا خیال دل سے نکال دیتا ہوں، مگر میں رمشا کو کسی صورت بھی نہیں اپناؤں گا۔ باپ کی بلیک میلنگ وہ اپنے غصے اور جذبات کے بڑے طوفان کو روکتے گویا ہوا تھا۔ تمہیں میری دونوں باتیں ماننا ہوں گی۔ ان کے لہجے اور انداز میں ذرا رعایت نہ آئی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ پھر پپھر اٹھا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں حمید حسین اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہاری ماں زبیدہ کو تو انکل پلیز۔ رمشا تیزی سے ان کے قریب آ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی تھی۔ حمید صاحب کی باتیں الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ نہیں پھوپھا جان نہیں، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کا وجود گویا پتھر کا بن گیا تھا۔ رضا حمید بے حواس ہوا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ حمید صاحب صرف دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ انکل مجھے رضا سے شادی نہیں کرنی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پھوپھا کو کچھ نہ کہیں پلیز انکل پلیز۔ وہ روتے روتے ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کے پتھر وجود نے بھی حرکت کی تو وہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ امی زبیدہ بیگم کو یوں دونوں حواس کھوتے دیکھا وہ دونوں ہی چیختے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حمید صاحب بھی ہارے ہوئے جواری کی طرح بستر کے کنارے ٹک گئے تھے۔ ہادیہ نے سمیان کو بلوا کر بتایا کہ زرش کر چلی گئی ہے۔ رات کے اس پہر اس کا یوں گاڑی لے کر جانا سمیان کو بھی تشویش لاحق ہوئی تھی۔ گاڑی کی چابی اسے کیوں دی تھی؟ سمیان نے برہمی سے کہا تھا۔ آج گاڑی وہی ڈرائیو کر کے ماما پاپا کے ساتھ آئی تھی۔ سمیان کو رہ رہ کر اس کی آنسو سے بڑی شکوہ کنار نظر یاد آتی رہی۔ سمیان نے اس کے نمبر پر کال کی مگر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ ٹیبل پر ہی بیٹھا تھا، کھانے کا دور چل رہا تھا۔ سعود احمد ہینڈ واش کرنے اٹھے تو ان کا موبائل بجنے لگا جو ٹیبل پر ہی تھا۔ سمیان نے اسکرین دیکھی تو زرش کا نام دیکھ کر کال ریسیو کی تھی۔ پاپا مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلیز جلدی سے آ جائیے۔ گھبراتی روتی آواز سے سمیان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باقی لوگ بھی متوجہ ہوتا۔ سمیان کو احساس ہوا تو مسکرا کر سب کو تسلی دیتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ کہاں ہو تم اور کیسی ہو؟ گاڑی کی اسپیڈ زیادہ ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، پلیز پاپا آ جائیے، یہ لوگ بہت بدتمیز ہیں، پلیز پاپا، ورنہ یہ لوگ پولیس کو بلوا لیں گے۔ سمیان کو بری طرح روتی زرش کے علاوہ وہ بہت سی آواز بھی سنائی دی تھی، یعنی صورتحال شدید نوعیت کی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آپ آ جائیے، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تم جائے وقوع بتاؤ، میں بس آ رہا ہوں۔ اس نے علاقے کا بتایا تو سمیان فوراً پلٹا تھا۔ چچا کو موبائل پکڑا دیا۔ صورتحال سمجھانے کا وقت نہیں تھا، وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نہ جانے وہ احمق لڑکی کیا کر چکی تھی۔ سمیان نے بڑی ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ وہ 10 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ ارد گرد بے پناہ ہجوم اکٹھا تھا۔ سمیان گاڑی کھڑی کرتے ہجوم کو چیرتے فوراً آگے بڑھا تھا۔ امیر ہوگی تو اپنے گھر میں ہوگی، ایک گاڑی میں کیا بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کا روندنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ جو کوئی بھی تھا انتہائی بدتمیزی سے مخاطب تھا۔ ڈیڈی سہمی مسلسل روتی زرش گاڑی کے دروازے کو لاک کے اندر خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ زرش شیشے بجانے پر اس نے سمیان کو دیکھا۔ وہ جیسے نئی سرے سے جی اٹھی تھی، ایک دم لاک کھول کر باہر نکلی تھی۔ آپ پلیز مجھے بچا لیں، یہ لوگ پولیس کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے سمیان کا بازو تھام لیا تھا۔ سمیان کا غصہ اس کی کنڈیشن دیکھ کر قدرے کم ہوا تھا۔ ہم ایسے ہی نہیں چھوڑنے والے اس کو، امیر ہوگی تو اپنے گھر میں ہوگی۔ ایک تو اندھو کی طرح گاڑی کے نیچے دے دیا، اوپر سے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ کال کی ہے میں نے پولیس کو، آ رہی ہے بات۔ شٹ اپ۔ اتنے بدتمیز انداز پر سمیان نے غصے سے اس آدمی کو دیکھا۔ 35 سال کے لگ بھگ کا آدمی تھا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ ارد گرد کسی شدید نقصان کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ سمیان سمجھا کہ ایکسیڈنٹ زیادہ شدید ہے۔ ہاں زمین پر پڑی بائک اچھی خاصی متاثر ہوتی، شاید گاڑی بھی۔ آپ کو خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہدائی فوجدار وہ مزید بدتمیزی سے بولا تھا۔ کیا لگتی ہے تمہاری بڑے آئے تمیز سکھانے والے؟ بکواس بند کرو، بیوی ہے میری، جو بھی ہرجانہ ہے میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ سمیان کے ایک دم غصے سے کہنے پر زرش مزید ڈر گئی تھی۔
بیوی ہے تو گھر میں لگام ڈال کر رکھو، وہ کوئی سر پھرا ہی شخص تھا۔ او یو، سمیان غصے سے آگے بڑھا تھا۔ زرش نے دہل کر سمیان کا بازو دبوچا۔ نہیں پلیز نہیں، اتنے ہجوم میں وہ بے حواس سمیان سے چپکی ہوئی تھی۔ تم چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سمیان نے اسے جھٹکا، وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تو پولیس کے آنے سے پہلے تم ملزمہ کو کہیں نہیں بھگا سکتے۔ وہ شخص بپھڑا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس کی سفید قمیض سرخ رنگ ہو چکی تھی۔ سمیان نے اپنے اوپر قابو پایا۔ میں ہر جانہ ادا کرنے کو تیار ہوں، اس کے باوجود اگر تم پولیس تک بات لے جانا چاہتے ہو تو ایز یو وش۔ سمیان نے اپنی جیب سے اپنا والٹ نکالا تھا۔ اس شخص کا نقصان ہوا تھا، مگر اس کے بات کرنے کے انداز نے سمیان کو غصہ دلا دیا تھا۔ 50,000 کی گاڑی تھی میری، اس شخص نے کہا تو سمیان ہاتھ میں پکڑی اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی اور ساتھ ہی اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اور چند نوٹ بھی۔ وہ میری گاڑی کھڑی ہے، نیا ماڈل ہے، کل اس ایڈریس پر آ جانا، تمہیں بائک مل جائے گی۔ تب تک ضمانت کے طور پر گاڑی اپنے پاس رکھو اور یہ چند ہزار بھی ڈاکٹر کو دکھا دینا، بلکہ میرے ساتھ چلو، میں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ دھیمے انداز میں کہنے پر اس شخص نے غصے سے ہٹ کر سمیان کو دیکھا۔ وہ شاید حالات کا سایہ ہوا تھا، اپنی بائک کے نقصان پر کچھ زیادہ ہی فرسٹریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ سمیان کی بات نے آخر اسے اپنے اوپر قابو پانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند منٹ بحث مباحثے اور گفتگو کے بعد ارد گرد موجود لوگ اس شخص کے دھیما پڑنے پر وہاں سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بائک کا دکھ ہو رہا ہے، قرضہ لے کر خریدی تھی۔ وہ بھی اب اپنی گاڑی کو سیدھا کرتے ایک طرف کر رہا تھا۔ سمیان نے اس شخص سے ہٹ کر زرش کو دیکھا تو چونکہ زرش کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا، بلکہ دایاں بازو بھی زخمی تھا، آستینیں پھٹی ہوئی تھی۔ تم زخمی ہو؟ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ سمیان نے تعجب سے اسے دیکھا، سہارا دے کر اسے گاڑی تک لایا۔ گاڑی تو وہ تھی مگر چلنا محال تھا، شاید پاؤں میں بھی چوٹ آ گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس آدمی کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے زرش کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا بیگ اور موبائل ویسے ہی پڑا تھا۔ ان دونوں چیزوں کو اٹھاتے سمیان کی نگاہ ڈیش بورڈ کی طرف اٹھی تو ٹھٹک گیا۔ سمیان کے دیے گئے دونوں کنگن اور ZS کے الفاظ سے مزین لا کر بڑی بے دردی سے پھینکے گئے تھے۔ سمیان نے اٹھا کر بیگ میں ڈالا، گاڑی ایک طرف پارک کر کے لاک کی اور پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ راستے میں ظفر کو فون کر کے اس کی کلینک میں موجودگی کنفرم کی تھی۔ باقی سارا راستہ وہ شخص خاموش رہا تھا۔ سمیان نے اسے چند سوال کیے تھے۔ ظفر اس کا منتظر تھا۔ سمیان نے ایکسیڈنٹ کا بتا کر ٹریٹمنٹ دینے کو کہا تھا۔ گاڑی کو جھٹکے لگنے سے گھبراہٹ میں ایکسیلیٹر دباتے زرش کے پاؤں میں موچ آ گئے تھے، جبکہ چوڑیوں کی وجہ سے کلائی زخمی ہوئی تھی اور دایاں بازو دیواری کے ساتھ لگنے سے کمر میں بے درد فیل کھڑی تھی، مگر ڈاکٹر کو بتا نہ سکی۔ سار پھٹنے کے علاوہ اس شخص کو بھی اچھی خاصی اندرونی چوٹیں اور خراشی آئی تھی۔ جب تک اس شخص کی مرہم پٹی ہوئی تھی، سمیان نے فیکٹری کی گاڑی اور ڈرائیور کو بلوا لیا تھا۔ سار کو گھر ڈراپ کر کے آنا ہو، تم یہ کچھ روپے رکھ لو، میں کل تمہارے ہاتھ ضرور چکر لگاؤں گا، تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے اسے انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سمیان کے اس قدر حلوس پر وہ شخص شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ سمیان کے بار بار کہنے پر اس نے وہ ہزار کے چند نوٹ رکھ لیے تھے۔ تم صاحب کو چھوڑ کر گاڑی اور اسے ورک شاپ پہنچا دینا، ساتھ ڈرائیور کو ہدایت کی تھی۔ اس شخص کے جانے کے بعد سمیان بھی زرش کو لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ سمیان نے پہلی بار اسے دریافت کیا تھا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے سمیان کو دیکھا، وہ ابھی تک اس حادثے کے زیر اثر تھی، خوف زدہ، ٹری سہمی ہی۔ اگر نقصان زیادہ ہو جاتا تو پتہ نہیں کیسے گاڑی کی رفتار کنٹرول نہیں ہوتی۔ یہ شخص دوسری سڑک مڑنے پر عین سامنے آ گیا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی بریک لگانے کی، مگر آواز میں اب بھی آنسو کی نمی تھی، بلکہ وہ اب بھی رو رہی تھی، دھیمے دھیمے سسکیاں بھرتی آنسو۔ فوری طور پر تو نہیں، مگر اب اندرونی طور پر جسم میں کئی درد جاگے تھے، کچھ تکلیف کا اثر تھا اور کچھ خوف کا۔ باقی سارا راستہ سمیان نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر پہنچا، گاڑی اندر لا کر سمیان نے اسے گاڑی سے سہارا دے کر نکالا تھا۔ زرش کے پاؤں میں اب سوجن آ چکی تھی، جوتے سمیت چلنا اس کے لیے چلنا بڑا مشکل تھا۔ اندر آ کر سمیان اسے سیدھا اس کے روم میں لایا تھا۔ لیٹ جاؤ، سمیان کے سامنے جھجک سی کی، بس وہ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دکھاؤ پاؤں، سمیان نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا تو اس نے ایک دم پاؤں پیچھے کیا تھا۔ عجیب سی شرم نے گھیر لیا تھا اس لمحے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے کریم لگا دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہو، چلا تو تم سے جا نہیں رہا۔ سمیان نے برہمی سے کہا تو زرش کی آنکھوں میں نمیاں ٹھہری۔ گزرے لمحے پھر یاد آ گئے تھے۔ کلائی پر بینڈیج کی گئی تھی۔ سمیان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دایاں بازو تھام لیا تھا۔ زرش کے پورے وجود میں گویا کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں، مگر سمیان نے دھیان ہی نہیں دیا۔ آستین ہٹا کر دیکھا تو کوہنی سے اوپر کندھے تک کچے ہاتھ سے گہرے نیل پڑے ہوئے تھے۔ سمیان نے انگلی پھیری تو تکلیف سے رو دی۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ گمبھیر لہجے میں پوچھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا
وہ اس وقت بے بس تھی، مرہم لگا دو۔ اس کے رونے نے سامیعین پر بڑے عجیب سے انداز میں اثر کیا تھا۔ لہجے میں خود بخود جذبے گھل گئے تھے۔ اس نے درد میں سر ہلایا تھا، لگتا ہے مر جاؤں گی۔